السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام وبرکاتہ سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم جی السلام الحمد للہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر اچھا کیسے بھائی، ہیں آپ؟ یہاں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں۔ ویسے تو وعلیکم یہ السلام سیشن سر، آپ بڑوں کیسے کا ہے، ٹھیک؟ یہ سیشن ہے بڑوں کا، لیکن بچے بھی اگر بیٹھے ہوئے تو بہت ڈسپلن سے بیٹھنا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کا سیشن ہے، نارمل سیشن نہیں ہے۔ تو اپنے مائک ٹوٹلی بند رکھیے گا، آج کوئی بات نہیں ہوگی، صرف سننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہوگا بار بار سلام دعا اور دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں سیشن لینے۔ اکیلے کوئی بچہ یہ نہیں ہو کہ وہ صرف خود لے رہے ہیں اور پیرنٹس نہ ہوں، تو لازمی اپنے پیرنٹس کو انفارم کر دیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوں، اور اپنے مائک کلوز رکھیں، اپنے مائک بند رکھیں۔ مائک بند رکھیں، اپنے مائکس بند رکھیں، ٹھیک ہے؟ مائکس بند رکھیں۔ تو انشاءاللہ سیشن ابھی شروع ہو رہا ہے، مفتی عبید اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ۔ تو بس یہ کہ اپنا نوٹ بک لے کے بیٹھے، نوٹ کریں اور دھیان سے پورا سیشن لیں۔ اصل مقصد یہی ہے، جو بچے بھی لے رہے ہیں وہ بھی ڈسٹربنس نہ ہو بالکل بھی۔ نام آ گیا نا تاریخ، یہ دیکھیں اب کھلا ہے، یہ دیکھیں تاریخ میوٹ کیوں ہے؟ یہ دیکھیں بچہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللہ تبارک و تعالی میرے پاس زوم نہیں ہے۔ اچھا اس میں ہوا کیا کرنا ہے؟ اسے میوٹ کر دیں، آواز میوٹ کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تبارك وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اور بہت کرم ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے کڈس تربیہ کے پلیٹ فارم سے دین کی بات کہنے کی اور آپ تمام احباب کو، مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو دین کی بات سننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو سب سے پہلا کام ایک مسلمان کو جو سکھایا گیا وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بات کہنے کے لیے چنا، اور آپ تمام جتنی آڈینس ہے ہم سب کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بات سننے کے لیے چنا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ دنیا میں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ طے کر کے نکلتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ گھر سے جب کوئی مرد صبح کو نکلتے ہیں تو کسی نے صدر آفس میں پہنچنا ہوتا ہے، کسی نے شارع فیصل پہ، اور کسی نے 3 تلوار، اور کسی نے کہاں۔ ایک سمت ہماری متعین ہوتی ہے، کس سمت میں سفر کرنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ اب گھر سے نکلنے کے بعد اسی سمت میں سفر شروع ہو جاتا ہے، اور رستے میں بہت ساری جگہ آتی ہیں، پارکس بھی آتے ہیں، ایسی جگہ بھی آتی ہیں جہاں بیٹھ کے بہت کچھ کھایا جا سکتا ہے، ایسی جگہ بھی آتی ہیں جہاں پہ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے۔ اور لیکن جس شخص کی سمت متعین ہے، جس شخص کی منزل متعین ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ کہیں وہ حادثہ اور برا منظر دیکھے گا تو وہ بس یہ دیکھے گا میری ضرورت ہے یا نہیں، اور فوراً پھر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلو میں نے اس کے بعد اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ وہ شخص وہاں سے آگے کو روانہ ہو جاتا ہے، اور کوئی اچھی جگہ دیکھتا ہے، کوئی پارک یا گھومنے پھرنے کی جگہ، تو وہاں پہ اپنا دل نہیں اٹکاتا، بلکہ فوراً ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے منزل پر پہنچنا ہے۔ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ایک رستہ اگر اسے بند ملے سفر کرنے والے کو تو وہ دوسرا رستہ تلاش کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور راستے میں اگر پریشانی بھی آئے، تکلیفیں بھی آئیں، تو چونکہ نظر منزل کی طرف ہوتی ہے تو وہ پریشانیاں اور وہ تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ جب میں منزل پر جاؤں گا اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچوں گا تو ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کوئی شخص کراچی سے سفر کرے لاہور، جب اس کو یہ بات طے ہو کہ میں نے لاہور جانا ہے تو راستے کی تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ ٹرین میں صحیح پانی نہیں مل پا رہا، ٹھنڈا نہیں ملا، چلو کوئی بات نہیں، جب میں منزل پر پہنچوں گا، ہدف پر پہنچوں گا، ٹارگٹ پہ پہنچوں گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ کھانا پھیکا ملا کوئی بات نہیں، میں منزل پہ پہنچوں گا تو اچھا کھانا مل جائے گا۔ رستے میں بستر نہیں ملا کوئی بات نہیں، منزل پہ پہنچوں گا تو اچھا بستر مل جائے گا۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، قابل احترام بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اگر ہمیں اس سفر کی منزل کا معلوم ہے کہ ہم نے کہاں اگر ہمیں سفر کی منزل کا معلوم ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے تو سفر بہت آسان ہو جائے گا ہمارا۔ اور اگر ہمیں منزل کا ہی معلوم نہیں کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے تو سفر ہمارا بے انتہا مشکل ہو جائے گا، بلکہ ہمارا سفر یوں کہہ لیں کہ غلط ہو جائے گا، اور ہمارے ایک قدم غلط اٹھنے سے ہماری منزل ہم سے دور ہو جائے گی۔ کوئی شخص گھر سے نکلے اور اس کی نظر کے سامنے یہی نہ ہو میں نے جانا کہاں ہے تو بیچارہ بھٹکے گا نا، وہ سارا دن گھومنے کے بعد بھی کسی جگہ کو نہیں پہنچے گا۔ موبائل چلا رہے ہیں، ایسا تھوڑی اور ہوتا اگر ہے۔ اور اگر کسی کا یہ طے ہے کہ میں نے کس منزل پر پہنچنا ہے تو سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ جب ہم نے یہ بات سمجھی کہ سفر کا متعین ہونا، منزل کا متعین ہونا بہت ضروری ہے، کہاں جانا ہے ہم نے، کہاں پہنچنا ہے ہم نے،
کس ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے نا. سفر کرتے ہیں نا ہم لوکیشن ڈالتے ہیں کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے. جب ہمارے سامنے لوکیشن ہو تو پہنچنا آسان ہوتا ہے. میری بہنوں اس زندگی کے سفر کی لوکیشن کیا ہے؟ میرے بھائیوں اس زندگی کے سفر کی لوکیشن کیا ہے؟ کہاں پہنچنا ہے ہم نے؟ اگر ہم نے یہ طے ہے کہ کہاں پہنچنا ہے تو ہماری زندگی کے فیصلے ٹھیک ہوں گے. اور اگر یہ نہیں پتا کہ پہنچنا کہاں ہے تو زندگی کے فیصلے کبھی بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں ہمیں ہماری منزل بتائی. الذی خلق الموت، موت آنی ہے تمہیں، والحیات، اور زندگی. موت کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں منزل بتا رہے ہیں کہ دیکھو موت آئے گی اور وہاں سے تمہارے منزل کا اصل میں فیصلہ ہوگا کہ تم کس منزل پر پہنچے ہو. اس سے پہلے تم نے موت سے پہلے اپنی منزل کے لیے سفر کو صحیح رکھنا ہے، محنت کرنی ہے اچھی منزل کے لیے. کاش یہ بات مسلمان سمجھ جائیں. یہی فرق ہے ایک مسلمان والدین کا اور کافر والدین کا. کافر جب اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا کے پیسے، دنیا کا اسٹیٹس اور دنیا کی ساری چیزیں. وہ انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی اولاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. جبکہ مسلمان والدین کا یہ ہوتا تھا، مسلمان والدین پہلے منزل کو دیکھتے تھے کہ ہماری اولاد نے جب موت آئے گی اس کے بعد جنت کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف. وہ ہمیشہ آخرت کو دیکھتے تھے اور آخرت کو دیکھ کر اپنی اولاد کے فیصلے کرتے تھے. وہ کسی بھی اسکول میں داخل کرنے سے پہلے ضرور یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہاں جانے سے میرے بچے کی منزل غلط تو نہیں ہو رہی. وہ جب ڈریس خریدتے تھے مسلمان والدین تو پہلا فیصلہ یہ کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ ایسا ڈریس تو کہیں نہیں خرید رہے جس سے ہمارے بچے کی آخرت خراب ہو جائے، کیونکہ وہ منزل ہے ہماری. وہ جب کسی کے ساتھ اپنے بچے کو بیٹھا دیکھتے تھے تو گیدرنگ پر یہ سوال کرتے تھے کہیں ایسی گیدرنگ تو نہیں جس سے میرے بچے کی آخرت خراب ہو جائے. وہ کچھ بھی بچے کے لیے چننے سے پہلے، بچے کے لیے کچھ بھی سلیکٹ کرنے سے پہلے ان کی نظر آخرت یعنی منزل پہ جاتی تھی کہ آخرت خراب تو نہیں ہو. اور یوں وہ اپنے بچے کے دنیا کی چیزوں کا فیصلہ کرتے تھے. تب وہ بچے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے اور بڑا نام کماتے. اور سب سے بڑھ کر دنیا کے بعد کی زندگی جو ہے ہر بچے کی کامیاب ہو گئی والدین کے اس اچھے فیصلے کی وجہ سے. اور کافر والدین یہ کرتے بس دنیا دیکھتے، اسکول کون سا اچھا ہے جہاں سے صرف دنیا بن جائے، کپڑے کون سے ہیں اور گیدرنگ کون سی اچھی ہے، بس دنیا 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 دنیا. یہ کافر کیا کرتے تھے. اور مسلمان کو تو اتنی بڑی سوچ دی گئی کہ یہ دنیا تو ایک زندگی ہے، ایک قبر کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے جس مسلمان کے کانسیپٹ میں قبر کی زندگی بھی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہے، بلکہ قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت بڑی اور آخرت کی زندگی قبر اور دنیا کی زندگی سے بہت بڑی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک والدین اولاد کے فیصلہ کرتے وقت، اولاد کے لیے کوئی چیز چنتے وقت قبر کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں. مسلمانوں کے تمام مسلمان والدین کا طریقہ یہ تھا، کوئی بھی چیز اولاد کے لیے سامنے آتی پہلے آخرت دیکھتے. آپ حیران ہو جائیں گے مسلمان بہنیں اور بھائی، مسلمانوں کے تو رشتوں میں بھی یہ ہوتا تھا، آخرت دیکھتے تھے. بیٹی کے لیے لڑکا دیکھا ہے، کیا وہ لڑکا میری بیٹی کو جنت لے جا سکے گا؟ ایسا تو نہیں میری بیٹی کی جنت کا راستہ خراب ہو جائے. اور اسی طرح بیٹے کے لیے اگر بہو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو لڑکی آ رہی ہے کہیں اس کے آنے سے میرے گھر کا ماحول تو خراب نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں جنت کے راستہ ہمارا غلط ہو جائے. یہ فیصلے ہوتے تھے. اور جب فیصلے میں ترجیح پرائرٹی آخرت ہوتی تھی تو اتنی نیک بہو لے کر آتے کہ بیٹا اور بہو دونوں جنت کی راہ پہ ایسا چلتے اور ایسی نیک اولاد اللہ ان کو دیتے ان ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے کہ اولاد ان کے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی. لیکن آج تو ہمارا یہ سب کچھ ہی غلط ہو گیا. آج جیسے کافر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. کتنے دکھ کی بات. مسلمان بھی صرف دنیا دیکھ رہے ہیں. اسکول کون سا اچھا ہے جہاں سے ڈگری اچھی ملے گی،
ارے جس اسکول میں آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں اس اسکول میں مکس گیدرنگ ہے, کو ایجوکیشن ہے, فیمیل ٹیچر اور میل ٹیچر ایک ساتھ مکس گیدرنگ کر کے جما کے بیٹھے ہوئے, آپ کے بچے میں کیا امپیکٹ جائے گا؟ وہ حیا کا درس پھر کہاں سے سیکھے گا؟ وہاں پہ بچہ اور بچی ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, 5th اور 6th کلاس میں اور 9 میٹرک میں جب بچہ پہنچے گا تو وہ تو عادی ہو چکا ہوگا کو ایجوکیشن کا, وہ تو عادی ہو چکا ہوگا لڑکا لڑکی کے ساتھ ملاقات کا. آگے چل کر اس بچے میں حیا کا درس آپ کہاں سے انجیکٹ کریں گے؟ کاش مسلمان والدین یہ سوچیں. ہم تو اپنی بنیاد کھوکھلا خود کر رہے ہیں, بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اسکول میں ہم کس اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں؟ آج جس اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں, سوری ٹو سے, ناراض نہ ہوئیے گا, وہاں تو مدر ڈے منایا جا رہا ہے. آپ کا بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے اسے وہاں کانسیپٹ ہی یہ مل رہا ہے کہ ماں کا ایک دن ہے, بس اس ایک دن اما جی کو پھول پیش کر دیے, اس ایک دن اما جی کو جو ہے وہ لا کر کچھ گفٹ دے دیا, اس ایک دن اما جی کے نام کی ایک پوسٹ اپلوڈ کر دی, اس ایک دن امی جی کے نام پر اسکول میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہو گیا. اور اسلام کیا سبق دیتا ہے؟ یہ تو اینٹی اسلام لیسن ہے جو آپ کے بچے کے دل میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے, ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. اسلام تو کہتا ہے کوئی دن ماں کے بغیر ہے ہی نہیں. صبح آپ اٹھیں اور ماں کے چہرے کی زیارت کریں, آپ کا یہ اٹھنا, آپ کا یہ زیارت کرنا حج اور عمرے کے برابر کا ثواب ہے. فادر ڈے منایا جا رہا ہے اسکول میں. اسلام کہتا ہے مسلمان کا کوئی دن ماں باپ کے بغیر دن ہی نہیں ہے, ہر دن فادر ڈے ہے, ہر دن مدر ڈے ہے. لیکن میں اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیج رہا ہوں جہاں پورے سال میں ایک دن فادر ڈے منا کر یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے بس ایک دن باپ کی قدر کر لو, ایک شعر پڑھ دو, ایک پھول دے دو, بس کافی ہے. اور اسلام اینٹی اسلام لیسن ہے. اسلام کہتا ہے ہر دن باپ کا دن ہے. استاد کا ایک دن منایا جا رہا ہے ٹیچرز ڈے. اسلام کہتا ہے جو ایک لفظ بھی سکھا دے وہ استاد ہے, اور زندگی میں استاد کے سامنے ہمیشہ 365 دن جھک کے رہنا ہے, ہر دن استاد کے لیے دعا کرنی ہے, اور ہر دن استاد کی درجات کی بلندی کے لیے, صحت کے لیے, عافیت کے لیے دعا مانگ. ہر دن ٹیچرز ڈے. ایک دن لیبر ڈے منایا جاتا ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک دن اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کی اہمیت دلوں میں بٹھا دیں, تو بھائی یہ بات حضور علیہ السلام کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ نے یہ ڈے کیوں نہیں منائے یا کیوں نہیں رکھے؟ اور یہ بات صحابہ کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ اسلام نے تو روزانہ والا بنایا. لیکن آج ہمارے فیصلے کتنے غلط ہو رہے ہیں, چونکہ ہم آخرت ہی نہیں دیکھ رہے. ہمیں یہ پرواہ ہی نہیں ہو پا رہی کہ میرا بچہ جہاں جا رہا ہے وہاں اس کی آخرت کتنی خراب ہو رہی ہے. اسکول میں میوزیکل پیریڈز ہو رہے ہیں, اسکول میں بچوں کو اسٹیپ سکھائے جا رہے ہیں, اسکول میں ڈانسنگ ٹریننگ ہو رہی ہے, اسکول میں ٹیبلو سکھایا جا رہا ہے. کیا سکھایا جا رہا ہے اس مسلمان بچے کو جس کا ایمان یہ ہے, جس کو قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے, اس کے بعد قبر ہے اور اس کے بعد آخرت ہے. یعنی ہم نے چھوٹی سی دنیا کی خاطر قبر بھی چھوڑ دی, آخرت بھی چھوڑ دی. کتنے ہم نادان ہو گئے, کتنے غلط فیصلے ہو گئے ہمارے. اس لیے میری بہنوں بہت سمجھداری کی ضرورت ہے. آپ میرے خیال یہ چونکہ پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں سے زیادہ تر پیرنٹس بات سن رہے ہوں گے اور وہ سن کر اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے متوجہ ہوں گے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے منزل تو طے کریں. ہمارے بچوں نے جانا کہاں ہے؟ ہمارا بچہ آج جو پڑھ رہا ہے اس کے پاس ڈگری آ جاتی ہے, اس کے پاس اچھی جاب آ جاتی ہے, اس کے پاس گاڑی آ جاتی ہے, اور اس کے پاس بنگلہ آ جاتا ہے, اس کے پاس بڑا اچھا اسٹیٹس آ جاتا ہے معاشرے کا. لیکن ان دی اینڈ سب کچھ کرنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ اس مٹی کے گھر میں. اور جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی ہمارے پیارے بیٹے کی یا بیٹی کی, تو میرے بھائیوں اور بہنوں فیصلہ کیجئے کون سی ڈگری اس کے بعد کام آئے گی. سب ڈگریاں ایکسپائر, سارے عہدے ختم, سارے منصب ختم, ساری شان ختم, سب ہٹو بچو ختم, سارے ٹائٹل ختم, قبر میں اترے, اب کیا کام آنا ہے؟ سمجھدار والدین وہ ہیں جو یہ پہلے سوچ لیں کہ میرا بچہ جب قبر میں اترے گا اس کی وہاں کی کیا تیاری ہے. آج بیٹی نے بہت پڑھا, سب کچھ کیا, اس نے اپنا لباس ماڈرن کر لیا, میک اپ اور سارا ڈریسنگ ماڈرن کر لی, ادھر ادھر جانا آنا, بیٹیوں کا ٹک ٹاک بنانا وغیرہ. لیکن والدین یہ تو سوچیں ایک دن میری پیاری بیٹی اور شہزادی قبر میں اترے گی, اور موت کا انکار تو دنیا میں کوئی نہ کر سکا. جب قبر میں اترے گی آپ کی بیٹی, کیا تیاری ہے؟ دنیا کی 60 70 80 90 سال زندگی اور قبر کی ہزاروں سال.
کتنے نا سمجھ ہیں وہ والدین جنہوں نے 60-70 سال بچے کی زندگی کی تو فکر کی، لیکن ہزاروں سال کی زندگی سے غافل ہو گئے. سوچا ہی نہیں کہ ہزاروں سالہ زندگی کا کیا بنے گا جو قبر میں. ان والدین کو سمجھدار تو نہیں کہا جا سکتا. کتنے ناسمجھ ہیں وہ والدین جو اپنے بچے کی 60-70-80 سالہ کیریئر کے لیے تو بہت محنت کر رہے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، دنیا کی محنت سے منع نہیں کیا، لیکن یہ کتنا غلط فیصلہ ہے کہ دنیا کی محنت کی اور ہزاروں سال، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس زندگی کی، وہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہم نے اس زندگی کو بھلا دیا. جب روز قیامت کھڑے ہوں گے پھر تو موت ہی نہیں ہے، پھر تو جینا ہی جینا ہے، یا تو اچھا جینا ہے جنت میں یا برا جینا ہے. ہم نے اس زندگی کو اگر بھلا دیا تو کون سی سمجھداری کا فیصلہ ہے یہ؟ اور آج امت یہی غلط فیصلے کر رہی. ہم منزل ہی بھول گئے، جانا کہاں ہے ہم نے. ہمیں لگ رہا ہے بس دنیا بنا لی، بس ترقی کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. ارے میری بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں ہم بڑے نہیں ہو رہے، آگے نہیں جا رہے، ہم تو دنیا سے دور ہو رہے ہیں. ہماری زندگی کی مثال برف کی اس سل کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی ہے، اور لمحہ لمحہ یہ زندگی چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا میں بڑے نہیں ہو رہے. اس لیے تو برتھ ڈے منانے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. بھائی کیا سیلیبریٹ کریں، ہم بڑے تھوڑی ہو گئے، ہم چھوٹے ہو گئے. 60 سالہ زندگی میں دنیا میں لے کر آیا تھا، میں 2 سال کا ہو گیا تو میں دنیا میں 2 سال کم ہو گئے میرے. اب صرف دنیا میں 58 سال جینا رہ گیا میرا، تو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، گھر والے تالیاں بجا رہے ہیں، واہ واہ، کیک کاٹ رہے ہیں کہ سیلیبریشن ہو رہی ہے. بھائی یہ تو برتھ ڈے منا رہے، بڑا ہو گیا، بڑے نہیں ہو رہے. یہ کافروں کا کانسیپٹ تو ہو سکتا ہے کیونکہ کافروں کے پاس آخرت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں چلو بھائی او ہو 1 سال اور مل گیا. مسلمان کہتا ہے 1 سال اور کم ہو گیا، میں تو قبر کے قریب ہو گیا. ہم دنیا میں چھوٹے ہو رہے ہیں. تو خدا کے لیے منزل کا تو سوچیں، ہمارے ان نونہالوں نے کہاں جانا ہے. یہ تو سوچئے، جو بیٹی آج کہتی ہے نا ماما، اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور آدھی رات بھی بیٹی بولے نا ماما، تو ماں کی آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، بیٹی بولو کیا ہوا، اور بیٹی بول دینا ماما ڈر لگ رہا ہے، تو ساری رات ماں بیچاری سوتی نہیں ہے یہ سوچ کر کہ میری بچی ڈر رہی ہے. ایک دن اس گڑیا نے اکیلے قبر میں بھی تو اترنا ہے. جس بیٹی کا یہ کہنا کہ ماما ڈر لگ رہا ہے آپ نے ساری رات جاگ کر گزاری، ایک دن یہ گڑیا اکیلے قبر میں اترے گی، تب کیا ہوگا؟ تب تو آپ وہاں نہیں ہوں گی کہ اس کی آواز سن سکیں، تب تو اس کے بابا وہاں نہیں ہوں گے جو اس کے لیے آ سکے، کوئی نہیں ہوگا وہاں پر. تب اس گڑیا کا کیا بنے؟ وہ بچہ جو اسکول سے آ کر بولتے ہیں ماما آج آپ نے میری پسند کا کھانا پکانا ہے، اور آپ چولہے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور کچن میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور سخت گرمی میں بھی آپ اپنے بچے کی چاہت کا کھانا پکا کر کھلاتی ہیں اور خوش ہو جاتی ہیں. ایک دن یہ پیارا سا گڈو اور پیارا سا منا جب بڑا ہو جائے گا، موت آئے گی، اس نے قبر میں اترنا ہے. اور جب یہ قبر میں اتر رہا ہوگا میری بہنوں اور بھائیوں، کون اس کے کام آئے؟ وہ مٹی کا ڈھیر اور چھوٹا سا گڑھا جہاں پہ وہ جائے گا، کون سی ڈگری کام آئے گی، کون سا ٹائٹل کام آئے گا، کون سا عہدہ کام آئے گا، کون سا منصب کام آئے گا، کون سی شہرت کام آئے گی، کون سا بڑا پن کام آئے گا؟ سمجھداری یہ ہے، منزل کا تو سوچیں، قدم قدم پہ یہ سوچیں میرا بچہ کس اسکول میں جا رہا ہے، آخرت خراب تو نہیں، کون سے کپڑے پہن رہا ہے، اس بیچارے کی آخرت. یہ رحم دلی ہے، یہ سختی نہیں ہے، یہ رحم دلی ہے. آپ کو ترس آ رہا ہے کہ میرا بچہ آگ میں نہ جلے. کتنے سمجھدار ہیں وہ والدین جو اپنے بچے کی اس کی فکر کرتے ہیں کہ قبر میں جائے میرا بچہ تو میرے بچے کی قبر آگ نہ بنے. کتنے سمجھدار ہیں وہ، اللہ کی قسم بہت سمجھدار، بڑے رحم دل ماں باپ ہیں جنہیں ترس آ رہا ہے اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر، رحم آ رہا ہے میرا بچہ، میرا گڈو، میرا شہزادہ، میری شہزادی، میری پری یہ آگ میں نہ جلے. وہ رحم کھا رہے ہیں، وہ پانی کا چھینٹا مار کے اٹھا رہے ہیں فجر میں تو اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انہیں رحم آ رہا ہے کہ میرا یہ پیارا سا بچہ آگ میں نہ جلے. کتنے سمجھدار ہیں وہ والے جو ہر قدم پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں آخرت خراب تو نہیں ہو رہی، اور جہاں انہیں نظر آتا ہے میرے بچے کی آخرت خراب ہو وہاں رک جاتے ہیں، بچہ روئے بھی رک جاتے ہیں. نہیں میرے شہزادے، نہیں نہیں، تجھے میں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتا. اس سے زیادہ رحم دل ماں باپ کون سے ہو سکتے؟ اور دوسرے ماں باپ وہ ہیں جو کہتے ہیں ارے چلو بچے کی خوشی ہے، بچہ تو نادان ہے، نہ سمجھ ہے بیچارہ، اس کی خوشی میں آپ نے اس کو آگ میں ڈال دیا.
آگ میں دھکیل دیا، آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی قبر میں آگ لگا دی. تو منزل تو سوچیں، کتنا دوڑیں گے دنیا میں بہنوں، کتنا دوڑیں گے بھائیوں، کہاں تک دوڑیں گے، کہاں تک سمیٹیں گے دنیا، کتنی جمع کریں گے دنیا، کس مقام تک. آخر کو موت ہے، آخر کو موت ہے. دنیا کے سب سے سمجھدار لوگ کون میری بہنوں بھائیوں؟ انبیاء. کسی ایک نبی نے ایسی زندگی گزاری کہ موت کے بعد کی زندگی کو نہ سوچا ہو. آج دنیا میں کہتے ہیں نا گول سیٹنگ، انبیاء سے بڑا گول سیٹر کون تھا؟ انبیاء نے آتے ہی گول سیٹ کیا جانا کہاں ہے. اور آج ہم کہتے ہیں ہم سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. ہم دنیا کو ہی بڑی چیز سمجھ بیٹھے. انبیاء کے سامنے گول تھا، جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے، منزل کیا ہے، کس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. لہٰذا انبیاء نے دنیا کو ضرورت کے مطابق رکھا اور دنیا کی زندگی سفر کی طرح گزاری کہ منزل آنے والی ہے، مزہ آ جائے گا. بس دنیا کا سفر گزرا اور دنیا ختم ہوتے ہی مزے شروع ہو گئے. انبیاء کے بعد صحابہ، نبی کے فالوور، ہر نبی کے فالوور، اس دور کے سب سے سمجھدار لوگ، انہوں نے دنیا کی دوڑ نہیں لگائی، دنیا کو سفر کی طرح گزارا. کچھ مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مل پایا صبر کیا کہ سفر ہے. موت آئی تو ایسی آئی کہ مزہ آ گیا، آخرت بن گئی، سور گئی اور جنت کے مزے. اللہ کے نبی علیہ السلام گئے نا معراج میں، آپ نے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. زندگی دیکھیں ان کی دنیا کی کیسی تھی، تکلیفوں والی. لیکن دنیا سے گئے نا، گول سیٹ تھا دنیا میں ان کا کہ مرنا ہے، وہ زندگی اچھی ہو جائے. جب موت کے بعد کی زندگی آقا ان سے مل کر آئے مزے میں، عیسیٰ علیہ السلام مزے میں، یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آسمان پہ، تیسرے آسمان پر مزے میں. ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر مزے میں. ہارون علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں، مزے میں. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ستایا لیکن آسمان پر ہیں، مزے میں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، 7ویں آسمان پر بیٹھے، مزے میں. لیکن دنیا کی زندگی ان کی پریشانیوں والی تھی. لیکن دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے گول سامنے رکھا، منزل سامنے رکھی، دنیا کی زندگی کو سفر سمجھا. یہ سفر ہے، یہاں کچھ مل گیا سبحان اللہ، نہیں ملا صبر کرنا ہے. اور منزل سے نظریں نہ ہٹیں. فیصلے سارے ان کے منزل کو دیکھ کر ہوتے تھے، کامیاب ہو گئے. کاش میری بہنوں ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. میں تو بات رمضان پہ کرنے آیا تھا، اب میں رمضان کی طرف آتا ہوں. اب اس منزل کو اچھی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا سیزن آ رہا ہے. سیزن آتا ہے نا جیسے بزنس میں کمائی کا، تو کتنی محنت ہوتی ہے سیزن میں. لوگ سونا بھول جاتے ہیں، کھانا بھول جاتے ہیں، رشتے بھول جاتے ہیں، موبائل بھول جاتے ہیں. سیزن ہے بھائی، کام 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 کرنا ہے. اور جو سیزن کی تیاری پہلے سے کرتا ہے اس کا سیزن بڑا اچھا گزرتا ہے. اور جو سیزن کی تیاری نہیں کرتا، وقت آنے پر اس کی سیل نہیں ہو پا رہی ہوتی، اس نے تیاری نہیں کی. شادی آئے نا گھر میں، تیاری پہلے سے ہو، شادی بہت اچھی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں مینج. اور تیاری نہ ہو تو آخر وقت میں بہت پریشانی ہوتی ہے، چیزیں مینج نہیں ہو پاتی. رمضان آ رہا ہے، یہ جنت کمانے کا سیزن ہے. ایسا سیزن ہے، یہ منزل کو بنانے کا سیزن ہے. یہ گول تک پہنچنے کے لیے یہ مہینہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے. جنت کو پانے کے لیے یہ مہینہ بہت سیزنل اللہ تعالیٰ نے مہینہ ہمیں دیا ہے، سیزن دیا ہے ہمیں کہ دیکھو تمہاری منزل جنت ہے، تمہاری منزل جنت ہے. تمہاری منزل جو ہے وہ کامیابی کی وہ ہے جہاں انبیاء ہوں گے، تم وہاں پہنچو. تو 1 مہینہ دے رہا ہوں میں، سال بھر کی کوتاہیوں کی تلافی کر لو. سال بھر جو نہیں کر سکے وہ اس مہینے میں. اور ایسا مہینہ جس میں جنت کھول دی گئی اور جہنم بند کر دی گئی، جس میں شیطان کو قید کر دیا گیا، جس میں لیلۃ القدر جیسی رات دی گئی، جس میں فرائض کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا دیا گیا اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس میں اعتکاف کی عبادت رکھی گئی. اب اس مہینے سے پہلے میری بہنوں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس مہینے کو اچھا بنانے کے لیے. پہلی نیت یہ کرنی ہے، جنت میں اکیلے نہیں جانا. ہم سب نے، جتنی بہنیں سن رہی ہیں اور جتنے بھائی سن رہے ہیں، پہلی نیت یہ کریں کہ جنت میں ہم نے اکیلے نہیں جانا. جنت میں ہم نے جانا ہے
تو اس طرح سے جانیں کہ میں بھی ہوں، میرے بھائی بھی ہوں، میری بہنیں بھی ہوں، میرے بیٹے بھی ہوں، میری بیٹیاں بھی ہوں، میرے شوہر بھی ہوں، ابو جان بھی ہوں، امی جان بھی ہوں، اور شوہر سوچیں کہ میری اہلیہ بھی ہوں، یعنی پورا گھرانہ ساتھ ہو، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہو، اور اس کے نیچے جمع ہو کر سارے نیک لوگوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو، یہ نیت کرنی ہے۔ آج کیا مسئلہ ہے امت کا؟ اپنی اپنی عبادت، اپنی نفلیں پڑھ رہے ہیں، اپنی تلاوت کر رہے ہیں، اپنا ذکر کر رہے ہیں، اور بہنوں اپنے نیک کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اے پیغمبر آپ غار حرا سے اتریے اور لوگوں تک جا کر میری بات پہنچائیے؟ کہ اکیلے نہیں جانا، یہ امت اکیلے اکیلے کی نہیں، اس امت کو تو بھیجا اللہ نے اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے بھیجا، تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اجر اللہ سے لیتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی اجر اللہ سے لیتے ہو۔ ہمیں تو بھیجا ہی لوگوں کے لیے کیا؟ تو کتنا سمجھدار ہے وہ شخص، کتنا ذہین ہے جو اپنی اولاد کے لیے یہ سوچے کہ میں نے جنت میں اکیلے نہیں جانا۔ وہ بیٹا میرا جو بھاگتے ہوئے آتا ہے تو دن بھر کی تھکاوٹ اس کے گلے لگنے سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ بیٹی جو بابا کہہ دے یا ماما کہہ دے تو دل پسیج جاتا ہے، اور وہ بہنیں جو ایک پکار پر بھائیوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھائی ہمارے جو ہمارے کہنے پر بیچارے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ والدین جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، کیا ہم انہیں چھوڑ دیں؟ کیا ہم انہیں غلط کرتے دیکھیں تو غلط کرنے دیں؟ کیا ان لوگوں نے قبر میں نہیں جانا؟ اور قبر میں اگر اس طرح چلے گئے نماز چھوڑ کر، قرآن سے دور ہو کر، بے پردہ ہو کر، کیا بنے گا ان کا قبر میں؟ بس یہ بات ہمیں رلا دینا تو سمجھیں کہ ہمارا دل صحیح ہے، ہمارے دل میں عشق رسالت ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات رلاتی تھی کہ میرے آس پاس والے آگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے آواز ایسے آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہے، اتنا روتے تھے آپ، اتنا تڑپتے تھے آپ۔ لیکن ہم کیسے امتی ہیں، عشق رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور میری بہن بے پردہ ہے مجھے رونا نہیں آ رہا، میرا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا مجھے رونا نہیں آ رہا، میرے ابو جی نماز نہیں پڑھ رہے میری آنکھ سے آنسو نہیں آ رہے، میری امی جان قرآن نہیں کھول لی میری آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہا۔ کیسے نادا، اکیلے جنت جا رہے ہیں۔ رمضان آتا ہے مسلمانوں میں کیا ماحول بن جاتا ہے، مرد حضرات ٹوپی سر پہ رکھ کے تسبیح لے کے اور مسجد کو جاتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، اسی گھر میں ان کی بہن ان کی بیٹی سو رہی ہوتی ہے اور سارا دن سو کر گزار دیتی ہے۔ کیا اس بیٹی نے مرنا نہیں ہے؟ کیا اس کی موت نہیں آنی؟ کیا اس قبر میں نہیں اترنا؟ آپ کی بیٹی آپ کی نظروں کے سامنے آگ میں جا رہی ہے، کیا ہو گیا اے مسلمان؟ کتنے بے حس ہو گئے اے مسلمان؟ تم نے اپنی بیٹی کو آگ میں جاتے دیکھ کر ہاتھ سے نہیں روکا، آپ نے اپنے بیٹے کو سونے دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جاتا دیکھ کر آپ نے اپنے بیٹے کو آگ سے نہیں روکا، آپ نے پیاری بیٹی کو سوتے دیکھا، نماز کا وقت نکلتا رہا، آنکھوں کے سامنے بیٹی کو آگ میں جاتے دیکھ کر آپ نے آگ سے نہیں روکا۔ کیا ہو گیا مسلمان؟ تو یہ نیت کرنی ہے، یہ نیت کرنی ہے، اور ایک دن ایسا آنا ہے نا جب جو مجھ پر بھی آئے گا، جو آپ پر بھی آئے گا، اللہ کی قسم یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں میں کیسا وقت ہوگا۔ ہم کہیں بیٹھے ہوں گے اور ملک الموت حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے مہلت ختم ہو چکی ہے زندگی کی، اور اب آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور ہماری روح نکالی جا رہی ہوگی، اور ہمارے پاؤں ہمارا جسم پورا کا پورا ایک وقت آئے گا بے جان ہو جائے گا، آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، زبان کی قوت گویائی بولنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، کان میں سننے کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور دل کا دھڑکنا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور آواز ہماری ہمیشہ کے لیے حلق میں خاموش ہو جائے گی، اور ایک تخت پہ ہم سب لیٹے ہوں گے۔ مت ڈرا کریں موت سے، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں موت کا تذکرہ، ارے کرنے ہیں موت کے تذکرے، ورنہ فیصلے غلط ہو جائیں گے زندگی کے ہمارے۔
موت کو بھول گئے تو دنیا ہمیں مار ڈالے گی، دنیا کی عیش و عشرت ہمارے فیصلے غلط کروا دے گی. نہیں ڈرنا موت سے ہم نے. پیارے آقا فرمایا کرتے کم سے کم جس نے 25 بار روزانہ موت کو یاد کیا اللہ شہادت کا رتبہ دیتے ہیں اسے. اتنا بڑا مقام ہے موت کو یاد رکھنے والے کا. اور آقا فرماتے تھے دل پہ زنگ لگتا ہے، موت یاد کرنے سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل کو پتہ چلتا ہے منزل کیا ہے، گول سیٹنگ میں آسانی ہوتی ہے. تو ایک تخت پہ لیٹے ہوں گے ہم سب کہ آج کی عیش و عشرت، یا آج کے بڑے بنگلے، یا آج کے جاب ٹائٹل، یا آج کا بزنس ٹائٹل، یا آج کے بزنس ٹائکون، یا آج کے بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، یا آج کا کر و فر، یا آج کا ہٹو بچو، سب ختم. ایک تخت ہے اور اس پہ لیٹے ہوں گے ہم سب. اور مکھی ہمارے جسم پہ بیٹھ رہی ہے تو وہ بھی نہیں اڑا پا رہے، اور کوئی کیڑا رینگ رہا ہے تو اسے بھی نہیں بھگا پا رہے. اور لوگ آ کر پھر ہمارا کپڑے اتاریں گے کاٹ کے، اور لوگ ہمیں غسل دے رہے ہوں گے، نہ کلی کر پا رہے ہیں، نہ ناک صاف کر پا رہے ہیں، نہ جسم پہ پانی ڈال پا رہے ہیں، لوگ ڈال رہے ہیں. اور کیسی بے بسی لگتی ہے. میں نے تو کئی مردوں کو ہاتھ سے غسل دیا. جب کروٹ دیتے ہیں تو سر جو ہے وہ ادھر ادھر ہل رہا ہوتا ہے، پھر ایک بندہ سر کو پکڑتا ہے کہ کروٹ دے رہے ہیں تو سر جو ہے کہاں کس طرف کو گر رہا ہے، سر ایک بندہ پکڑتا ہے، پھر ایک کروٹ پہ پانی، پھر سر پکڑتے ہیں، پھر دوسری کروٹ پہ پانی، اور پھر کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے. ہائے جو زندگی بھر خوشبودار کپڑے پہنا کرتا، بہترین برانڈ پہنا کرتا، آج کفن پہنایا جا رہا ہے. ناک میں روئی رکھی جا رہی ہے، پاؤں ایسے ادھر ادھر ڈھلک رہے ہیں کہ انہیں آپس میں انگوٹھوں سے باندھا جا رہا ہے. ناک میں روئی رکھی جا رہی ہے، منہ کو باندھا جا رہا ہے، منہ کھلا رہ گیا، باندھا جا رہا ہے. چارپائی پہ لٹا رہے ہیں جس میں چٹائی بچھی ہوئی ہے 200-300 روپے کی، کہاں گدوں پہ سویا کرتے تھے. اور پھر وہ چارپائی ہمارے گھر سے نکلے گی، جس گھر کو ہم نے محنت کر کے بنایا، خون پسینہ ایک کر کے بنایا، حلال و حرام ایک کر کے بنایا. آج اس گھر سے چارپائی نکل رہی ہے، اور اس گھر کی چارپائی اگر والد کی نکل رہی ہے، اولادیں رو رہی ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، بابا چھوڑ کے نہ جاؤ ہمیں. یہ وہ بابا روزانہ صبح گھر کو نکلتے، شام کو گھر میں لوٹتے تھے، لیکن آج جو نکل رہی ہے نا چارپائی، اب جانے والا کبھی کسی نے لوٹتے نہیں دیکھا. بیٹیاں رو رہی ہیں، بابا، بیٹے رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد نہ جائے، ہمارے پوتا پوتی کا کیا بنے گا. لیکن سب روتے رہ گئے، دیواروں سے لگ کے آنسو بہاتے رہ گئے. لیکن چارپائی جو گھر سے نکلی وہ نکلتی ہی چلی گئی، اور مسجد کی طرف لوگوں کا رخ قدم بڑھتے گئے لوگوں کے، اور جنازہ پڑھا، اور ایک 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 مٹی کے ڈھیر کے ساتھ لا کر ہماری چارپائی رکھ دی گئی. سوچے کہ وہ چارپائی میری ہو اور میرا جنازہ اٹھ رہا ہو اور میرے بچے اس طرح رو رہے ہوں، کیا میری موت، کیا میرا سفر رکے گا؟ ہرگز نہیں. پھر وہ قبر اور وہ چارپائی رکھی ہوگی، اور اس کی قبر کے اندر ہمارا جسم اتارا جا رہا ہوگا، ہماری لاش اتاری جا رہی ہوگی. کیا وقت ہوگا وہ! اور قبر کے سلیب رکھ کے مٹی ڈالی جا رہی ہوگی، کیا وقت ہوگا وہ! اور جب مٹی ڈال دی جائے گی اس قبر کے اندر، اس ڈبے میں، قبر کے باکس میں، اس قبر کے اندر چھوٹی سی جگہ میں کون آئے گا ہماری مدد کے لیے؟ کون سی کرنسی کام آئے گی؟ یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، بچیوں کے ساتھ بھی ہونا ہے، ہمارے بڑوں پر بھی وقت آنا ہے، چھوٹوں پر بھی وقت آنا ہے. خدا کے لیے منزل کی طرف نظر تو بڑا، آخرت کی طرف نظر تو جائے ہماری. کیوں بھول بیٹھے آج کے مسلمان اس کو؟ کیوں میرا چھوٹا سا مسلمان بچہ میوزک سن رہا ہے؟ کیا اس کے والدین اپنے ہاتھوں سے اس کی آخرت خراب نہیں کر رہے؟ کیوں میرا آج کا نوجوان نماز نہیں پڑھ رہا؟ کیا والدین اپنے ہاتھوں سے اس بیچارے کی آخرت خراب نہیں کر رہے؟ کیوں میری آج مسلمان بہنا اور بیٹی پردہ نہیں کر رہی؟ کیا ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹی بہنا آگ میں نہیں جا رہی؟ اے کیا ہو گیا مسلمان! کتنے بے حس ہو گئے ہم مسلمان! ہم اپنا وہ سفر بھول بیٹھے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، یہاں سے لاہور جا رہا ہو کوئی، وہ اپنا پورا ہینڈ کیری تیار کرے گا، بیگ تیار کرے گا. انٹرنیشنل سفر ہو تو تیاری اور زیادہ. ارے بہنوں، قبر کا سفر کوئی چھوٹا سفر ہے، اور آخرت کا سفر کوئی چھوٹا سفر ہے. کھولے اپنے بریف کیس کو، ہم نے کیا کیا اس میں رکھا ہے. ہم نے نمازیں پڑھی،
ہماری نمازوں کو تو غیبت کھا گئی. ہم نے تلاوت کی, ہماری تلاوت کو تو دوسروں کی برائیاں کرنے سے ساری تلاوت ہماری ختم. ہم نے کوئی اور نیک کام کیا, ہم نے دوسروں کو حقیر سمجھ کے اپنی نیکیاں برباد کر دی. تو پہلی نیت یہ کرے, رمضان آ رہا ہے, اکیلے نہیں جانا جنت میں, پوری فیملی کو ساتھ لے کر جانا ہے. نئی نماز پڑھ رہے والدین پاؤں پکڑ لیں کہ امی جان آپ کے بغیر میرا گھر سونا ہے, میرے ساتھ آپ جنت میں نہیں ہوں گی, میں کیسے رہوں گا ماما, مجھے آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے. اور کہے اماں میں فرض پڑھ کے آ رہا ہوں, بقیہ نماز ساتھ پڑھیں گے. بابا کے پاؤں پکڑنے, بولے بابا میں نے تو سنا ہے کہ نماز کے بغیر تو ناکام ہے مسلمان, بابا میں تو آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں, میں جنت میں جاؤں گا آپ نہ ہو. نہیں میرے بابا آپ کے ساتھ جنت جانا ہے. اپنی بہنوں کو محبت سے سمجھائیں کہ میری بہنا آپ کے بغیر میرا گھر میں جی نہیں لگتا, جنت میں میرے ساتھ آپ نہیں ہوگی, میری بہن میں کیسے جنت میں رہوں گا. اپنے بھائیوں کو کہے بھائی تو میرے دکھ درد کے ساتھی ہو, دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, تم بازار سے فوراً وہ چیز لے آتے ہو, تم جنت میں میرے ساتھ نہیں ہوگے, میں کیسے جنت میں اکیلے رہوں گا. اور بچوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو تو پیار کریں, بوسہ دیں, بولے میرے نور نظر, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے پیارے شہزادے اور میری پیاری شہزادی, اور اتنا پیار دے کہ انہیں احساس ہو کہ واقعی میرے ماں باپ محبت میں کہہ رہے ہیں. بولے میرے بچے کچھ نماز نہیں پڑھ رہے, تم جنت میں ایسا نہ ہو ہم دونوں بچھڑ جائیں, بیٹے میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر, اور بیٹی تمہارے بغیر میں جنت کیسے جاؤں گا. قسم سے حالات بدل جائیں اس پیار سے اگر ہم دین کی دعوت دیں. نہیں پڑھ رہے نماز, پاؤں پکڑ لیں. کیا ہوا اگر ہمارے پاؤں پکڑ لینے سے کوئی نمازی بن گیا, ہاتھ جوڑ لے, کیا ہو گیا اگر ہاتھ جوڑ کے دو آنسو بہانے سے ہمارے کوئی نمازی بن گیا. اور کیا وقت ہوگا, قیامت کا دن ہے اور اعلان ہو رہا ہے جنت الفردوس جانے والے آگے آ جائیں. دنیا کی اناؤنسمنٹ پہ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرسٹ پوزیشن والے اسٹیج پر آ جائیں, اور کلیپنگ ہوتی ہے, اور ماں باپ فخر سے اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگی جنت الفردوس والے آ جائیں, اور آپ ہوں اور آپ کے بچے ہوں, اور جنت الفردوس جانے والوں میں آپ کھڑے ہوئے ہوں, اور جنت الفردوس کا داخلہ مل جائے. کیا کامیابی ہے, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی. ارے وہ جنت جہاں داخل ہوں گے اللہ کا دیدار ہوگا, اللہ سے باتیں ہوں گی. ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ہر جمعے ملاقات کریں گے. کچھ خوش نصیبوں سے اللہ روزانہ ملاقات کریں گے, کچھ اتنے خوش نصیب ہوں گے جب چہرہ اٹھائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا, باتیں ہوں گی. ارے وہ جنت جہاں آقا موجود ہوں گے, اور ہم سب تصور کی دنیا میں چلتے ہیں آنکھ بند کر کے, میں ہوں, میرے ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, بچے ہوں, اور آقا کی مجلس ہو, اور آقا کے ساتھ بیٹھے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, ان خوبصورت ہونٹوں سے موتیوں کی طرح الفاظ جھڑ رہے ہوں, اور شہد کی طرح میٹھی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں, اور ہمارے کانوں میں وہ الفاظ آ رہے ہوں, اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں, آقا کے ساتھ بیٹھیں, آقا کا دیدار کریں, آقا کی باتیں سنیں, آقا سے محبت کے کلمات سنیں. کیا وقت ہو, آقا سے ملاقات ہوئی, آگے بڑھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو رہی ہے, جن کے چرچے ہی ہم نے سنے, جن کے فضائل ہی سنے. آگے چلے, جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا, حضرت عمر سے ملاقات ہو رہی ہے, حضرت عثمان سے ملاقات ہو رہی ہے, شیر خدا حضرت علی سے ملاقات ہو رہی ہے, حضرت معاویہ سے ملاقات ہو رہی ہے, حضرت حسن سے ملاقات ہو رہی ہے, حضرت حسین سے ملاقات ہو رہی ہے, حضرت عباس سے ملاقات ہو رہی ہے, آپ کے چچا حضرت حمزہ سے ملاقات ہو رہی ہے. کیا نظارے ہوں گے. کہیں بہتی ہوئی نہر ہے شراب کی, کہیں دودھ بہ رہے, کہیں شراب بہ رہی ہے, کہیں پانی بہ رہے, کہیں شہد بہ رہے, کہیں پہ بہتا ہوا پانی ہے, کہیں پہ آبشاریں ہیں, کہیں پہ ابلتے ہوئے چشمے ہیں, کہیں گرتے ہوا پانی ہے, کہیں پہ درخت ہے, کہیں پہ بیلیں ہیں, کہیں پہ جنت کی حوریں ہیں, کہیں پہ جنت کے خدام ہیں, کہیں پہ جنت کے آبخورے ہیں, کہیں پہ جنت کے حسین نظارے ہیں, کہیں پہ جنت کے محلات ہیں, کہیں لگے ہوئے تخت ہیں, کہیں بچھی ہوئی مسہریاں ہیں, کہیں لگے ہوئے گاؤں تکیے ہیں, کہیں پہ سبزہ ہے, کہیں ہریالی ہے, کہیں پہاڑ ہے, کہیں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں زبور سننے کو مل رہی, کہیں اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سننے کو مل رہا. کیا اس سے خوبصورت جگہ کوئی ہو سکتی؟ وہاں میں اکیلا جاؤں, فارم ہاؤس تو میں اکیلا نہیں جاتا,
بغیر فیملی کے؟ کیا اللہ کے جنت میں میں اکیلا جاؤں؟ نہیں میری بہنوں، اس کی محنت کرنی ہے۔ رمضان کی پہلی نیت یہ کرنی ہے کہ سب گھر والوں کو جنت لے جانا ہے۔ جب یہ نیت کر لی، دوسرا کام یہ کرنا ہے، رمضان میں کوئی کتاب کا انتخاب کریں، کوئی ایک کتاب چنیں، کوئی بھی واقعات کی کتاب دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے، جس میں قصے ہوں، تاکہ قصے بہت دلچسپی رہتی ہے، یاد ہو جائے۔ اس سے روزانہ ایک قصہ سنائیں، لیکن پہلے خود پڑھ لیں، تاکہ اگر کتاب سے دیکھ کر بھی سنا رہے تو ہماری تعلیم میں اٹکنا نہ ہو، ایک روانی سے تعلیم ہو، تاکہ مزہ آئے سننے میں، تاکہ ہمارے زبان پہ الفاظ آسانی سے آ جائے، فلو خراب نہ ہو قصہ واقعہ پڑھنے میں۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بچوں کو، گھر والوں کو، بڑوں کو ایک واقعہ سنائیں، فلاں صحابی کی نماز کیسی تھی، فلاں کا سچ کیسا تھا، فلاں کی زکوٰۃ کیسی تھی، فلاں کا رونا کیسا تھا، فلاں کا اللہ کی محبت میں تڑپنا کیسا تھا، فلاں کتنے امانت دار تھے۔ اللہ اکبر۔ 30 دن یہ محنت کریں، 30 دن یہ محنت کریں۔ اور تیسرے نمبر پر، دوسرا تو تعلیم ہے، اور تیسرے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام ہو۔ بہت بڑی طاقت ہے دعا، بہت بڑی طاقت ہے دعا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دعاؤں سے آنے والی بڑی بڑی موجیں ٹل جاتی ہیں۔ سمندر کے کنارے جائیں اور دیکھیں سمندر میں جو اٹھنے والی لہریں ہیں، کتنی بڑی بڑی لہریں، بعض لہریں 2 منزلہ اونچی ہوتی ہیں اور اتنی طاقت سے آتی ہیں، بہا کر سب کچھ لے جاتی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بڑی بڑی مصیبت کی لہریں آئیں، تم دعا کا سہارا لینا، اللہ ساری مصیبتیں ٹال دیں گے۔ اب دعا 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 کرنے بیٹھے رمضان، خوب دعا کریں، اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اللہ کسی ایک کو محروم نہ کرنا۔ اللہ یہ دنیا ہے، یہاں شیطان بھی ہے، یہاں نفس بھی ہے، یہاں دنیا کی رونقیں بھی ہیں، اللہ یہاں لوگوں کا بہکاوا بھی ہے، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی آخرت خراب نہ ہو۔ جس نے رمضان میں یہ کام کر لیے، رمضان سے پہلے نیت کے سب کو جنت لے جانا ہے، رمضان میں تعلیم، اور تعلیم کے بعد دعا، اپنی دعا بھی ہو انفرادی اور اجتماعی دعا بھی ہو۔ افطار سے پہلے دعا ہو رہی ہے اور آدھے آدھے گھنٹے کی دعائیں ہوں۔ بہنوں رمضان کھانے پینے کا مہینہ تو نہیں، رمضان تو روٹھے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں دعا کروانا نہیں آتی، بہت سمپل ہے، دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، اتنا تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے نا، اے اللہ معاف کرتے، بس یہی دہراتے رہیں، پھر دیکھیں کیسے آنسو آتے ہیں آنکھوں میں، پر یہی دہراتے رہیں، اے اللہ معاف کرتے، اے اللہ معاف کرتے، اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بس اتنا تو کر سکتے۔ پھر رمضان کا آخری عشرہ آئے، طاق راتوں کا اہتمام، گھر میں ایسا لگے کہ جیسے کوئی تقریب ہے، آج گھر میں دریاں بچھی ہوئی ہیں، لبان کی دھنی گھر میں، خوشبودار گھر ہو رہے، اور کہیں قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، کہیں نماز کوئی پڑھ رہا ہے، کہیں تسبیح پڑھ رہا ہے، پورے گھر میں ایک چہل پہل ہو۔ آدھی رات کو قہوہ بن رہا ہے، چائے بن رہی ہے، تاکہ سب کا سستی ختم ہو جائے، ہے نا۔ اللہ کے نبی کمر کستے تھے، یعنی خوب تیار ہو جاتے، ہم بھی تیاری کر لیں، طاق رات آ رہی ہے بھائی، آج رات کے لیے کیا ہم نے منگوایا، کچھ منگوا لیں، تھوڑا کھا پی لیں، اور پھر سارے عبادت میں لگ جائیں۔ صرف 5 راتیں تو ہیں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ضرور ہے جو لیلۃ القدر ہے، جسے مل گئی ہزاروں سال کی عبادت۔ اور رمضان المبارک میں یہ 4 باتیں ہو گئیں، پہلے نمبر پہ نیت، دوسرے نمبر پہ تعلیم، تیسرے نمبر پہ دعا، چوتھے نمبر پہ طاق راتوں کا اہتمام، 5ویں نمبر پہ یاد رکھیے گا عید کا مزہ اسی کا ہے جس کا رمضان اچھا گزرا ہے، اور جس کا رمضان اچھا نہ گزرے عید کے دن سے کبھی مزہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ عید اللہ کی طرف سے انعام دینے کا دن ہے۔ عید کے لیے جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کی، آج اجرت لینے کا دن آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب گواہ رہنا، میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو مغفرت تو ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے محنت کی ہے پہلے۔ تو رمضان اتنی محنت میں گزرے کہ عید کا دن آئے تو ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ لے کر آئے، اور جس کو اللہ نے معاف کر دیا، میری بہنوں سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری مغفرت، یعنی جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کی قبر جنت، جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کی موت آسان، جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کی آخرت آسان، جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کے لیے جنت، جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کے لیے جنت میں اللہ کا دیدار، سب کچھ اسی پر مل رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے۔
اس لیے ہمارے آقا روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ کیا اللہ کے نبی سے گناہ ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں۔ ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو معافی مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تمہاری نظر سے معافی اوجھل نہ ہو۔ اور آخری بات، 6 باتیں ہو گئی، آخری بات عرض کروں، بہنوں تیاری کرتے ہیں نا لوگ عید کی، لیکن سمجھدار مسلمان وہ ہیں جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ گھر کی دھلائی عید کے لیے نہیں، گھر کی دھلائی رمضان کے لیے، کہ مہمان مہینہ آ رہا ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے زمین پر، افطار کے مزے، سحری کے مزے، سحری کے وقت فرشتوں کا آنا، افطار کے وقت دعائیں قبول ہونا، رات کے وقت تراویح، رات میں تہجد، سحری کا ایک ایک لقمہ برکت والا۔ تو سمجھدار مسلمان وہ ہیں جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم بھی ایسا کریں، رمضان سے پہلے گھر کی دھلائی کریں، رمضان سے پہلے پردے وردے دھلوا لیں، رمضان سے پہلے فرنیچر صاف کروا لیں، رمضان سے پہلے ہر کام، تاکہ رمضان آئے ہمارا گھر مہک رہا ہو، چمک رہا ہو۔ رمضان آئے تو ہمارے ہر گھر کمرے سے لبان کی خوشبو اور ہر کمرے سے ایک عجب مہک آ رہی ہے۔ رمضان آئے تو ہمارے ہر کمرے سے قرآن کی تلاوت کا نور اٹھ رہا ہو۔ ایسا رمضان اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور کتنے رمضان زندگی میں ہمارے گزر گئے، اور یہ جو آنے والا رمضان ہے، کیا معلوم، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو ہمارا، یہ آخری سحری ہو ہماری، آخری سحریاں ہوں ہماری، یا آخری افطاریاں ہوں ہماری۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کس سے ملے۔ کتنے نمازی ہمارے پچھلے سال میں ساتھ تھے، اور یہ رمضان ابھی آنے والا ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا جو افطاری، اس سال کا بھی نہیں پتا، لیکن یہ رمضان تو پھر قریب آ گیا۔ اگلے رمضانوں میں پتہ نہیں کون ہوگا جسے سحری کا مزہ ملے، کون ہوگا جسے افطار کا مزہ ملے، کون ہوگا جسے تراویح سننے کو ملے، پتہ نہیں کون ہوگا جسے لیلۃ القدر کی تیاری ملے۔ بس اسی رمضان کو ٹارگٹ کر لیں، فوکس کر لیں۔ صرف 30 دن ہے، اور 30 دن یہ زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ اور اتنا نرم ہوتا ہے نا رمضان میں دل کا معاملہ، کہ بے نمازی سے بے نمازی بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اتنا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میرے مسلمان بھائیوں، بہت باتیں ہیں کرنے کی، ہے نا، بہت زیادہ لمبے چوڑے فضائل میں سنا سکتا ہوں، لیکن یہ فضائل نہیں سنا رہا، نہ تقریر کر رہا ہوں، نہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بھائی ایسے ہے جیسے اپنی بہنوں سے بات کر رہے ہیں، یہ سیشن ایسا ہے جیسے ایک بھائی اپنے بھائیوں سے کچھ فریاد کر رہے ہیں، اور ایک بھائی اپنی بہنوں سے کچھ فریاد کر رہے ہیں۔ دیکھیں رمضان سے پہلے گھر کو صاف ستھرا چمکدار کر لے، اللہ کا مہینہ رمضان آ رہا ہے، اللہ میری بخشش کا مہینہ بھیج رہے ہیں، فل تیاری کر کے پھر نیت کر لیں، میں نے ایک ایک بچے کو اپنا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جانا ہے، ایک ایک بیٹی کو لے جانا ہے، بڑوں کو لے جانا ہے، چھوٹوں کو لے، تڑپ پیدا کریں۔ نمبر 2، کتاب سرچ کریں، ڈھونڈنے سے کیا کچھ مل جاتا ہے، اچھی کتاب سرچ کریں، پھر دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب دعائیں کریں اپنے لیے، بچوں کے لیے، پھر آخری عشرے کو کامیاب کریں، اور پھر یہ سوچیں آخری عشرے کی ایک ایک تاخیرات کے لیے محنت تیاری کریں۔ بھائی 21ویں تاخیرات کو کیا پکائیں گے رات کے لیے، آدھی رات کو ریفریشمنٹ کیا ہوگی، 23 کو کیا ہوگی، تاکہ اس بہانے سے ہماری تاخیراتیں اچھی ہو جائیں۔ پھر عید کے دن جب آئے گا تو یقین جانیے زندگی راحتوں سے بھر جائے گی، وہ مزہ آئے گا عید کے دن، وہ سکون ملے گا عید کے دن جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پلیٹ فارم سے جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، اور جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، جتنی کاوشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ جو کہا اللہ کی رضا کے لیے، جو سنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کہنا سننا ایک ایک لفظ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتنی دیر کی ہو سکتی ہے؟ سیشن آف تو نہیں ہو جائے گا؟ پھر دعا کروا لیتے ہیں تھوڑی، بہتر طریقے سے۔ صحیح ہے، لائٹ بند کر دیں، سکون سے ہو جائے گی، تھوڑا سا ہم بھی مانگ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آخری موقع ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا دعا کرتے ہیں، خوب توجہ سے قبلہ رخ بیٹھ جائیے، قبلے کی طرف جو ہے نا اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں، بہت دھیان سے۔ توبہ دعا کا وقت جو ہے نا بڑا بڑا مجھے قیمتی وقت لگتا ہے،
اور یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق اللہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا آخری ہو زندگی کا، پھر پتہ نہیں یہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو نہ ہو. تو قبلہ رخ ہو کر بہت دھیان سے اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھ جائیے، کچھ اللہ سے مانگ لیتے ہیں. آئیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وعنت الوجوہ للحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. سلام علی ابراہیم. سلام علی نوح فی العالمین. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام علی الیاسین. سلام حتی مطلع الفجر. وسلام علی عباده الذین اصطفى. وسلام علی عباده الذین اصطفى. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے غفور اللہ، اے شکور اللہ، یا غفار اللہ، یا قہار اللہ، یا عفو اللہ، مالک الملک اللہ، ذوالجلال والاکرام اللہ. اے آسمان کو بلندی دینے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمان پر جھلملاتے ستاروں سے آسمان کو رونق دینے والے اللہ، اے زمین پر سبزہ اگا کر زمین کو سبزہ زار بنا کر رونق دینے والے اللہ، اے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کر زمین کو ہلنے سے بچانے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے خالق اللہ، اے پیارے اللہ، اے مالک اللہ، اے رزق دینے والے اللہ، اے ہمیں کھلانے والے اللہ، اے ہمیں پلانے والے اللہ، ہمیں سکھ دینے والے اللہ، ہمیں نیند دینے والے اللہ، ہمیں مسکراہٹ دینے والے اللہ، ہماری بگڑیاں بنانے والے اللہ، ہمارے مشکل کام آسان کرنے والے اللہ. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. اے پیارے اللہ، ہمارے گناہ بہت ہیں مولا، بہت ہیں اللہ. اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو پاتی، اٹھتے ہاتھ واپس نیچے کی طرف ہونے لگتے ہیں. لیکن اللہ، آپ کے قرآن کی یہ آیت جگمگاتی ہوئی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تم اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے. یہاں کوئی ایک بات کسی کی 2-3 بار نہ مانے تو دوسرا اس سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے. اللہ ہم نے آپ کی کتنی باتیں، آپ کے گناہگار بندوں نے آپ کی کتنی باتیں نہیں مانی اور بار بار نہیں مانی، اور دن میں کئی بار آپ کے حکموں کو اے اللہ فراموش کیا، اور زندگی کے 40 50 60 سال آپ کے حکموں کو فراموش کر کے جیتے رہے. پھر بھی قرآن کی یہ آیت ان کو دلاسا دے رہی ہے، قرآن کی یہ آیت پھر بھی ان کو بلا رہی ہے، قرآن کی یہ آیت جانے والوں کو پیچھے سے آواز دے رہی ہے کہ دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم تو کر لیا،
لیکن تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے تم مایوس مت ہونا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ میں یوں کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ آواز دے رہے ہیں اے میرے گناہ گار بندو آ جاؤ، تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہے، تمہارے رب کی رحمت تمہارے لیے تیار ہے۔ اے بے نمازی لوگوں آ جاؤ، تمہارے رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے قرآن سے دور جانے والوں لوٹ آؤ، تمہارے رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے اپنی آخرت کو بھول جانے والوں لوٹ آؤ، تمہارے رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے ماں باپ کو ستانے والوں لوٹ آؤ، تمہارے رب کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اے اللہ قرآن کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے، اے دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں، اے جنت کو بھول جانے والوں، اور اے آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں، اے اذان سن کر نماز کو نہ آنے والوں، لوٹ آؤ۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے دور کر دیا؟ وہ رب جو کرم کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے تعلق کو دنیا والوں کے تعلق کی طرح مت سمجھنا کہ جو ناراض ہو جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ رب تمہارا تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ آپ کی محبت، آپ کی جو بندوں سے محبت ہے، کیسے سمجھے ہم اس محبت کو؟ کون بلاتا ہے اپنے نافرمان کو ایسے؟ اللہ ماں بھی ناراض ہو جائے، بچہ ایک بار بولے، دو بار بولے، تیسری بار یا اللہ ماں ایک بار بولے، ماں چار بار بولے، پانچ بار، ماں ناراض ہو جاتی ہے اور بچے سے منہ پھیر لیتی ہے اور کئی دن بات نہیں کرتی۔ اللہ ہم تو سالوں سال آپ کو ناراض کرتے رہے، لیکن آپ کی آیت پھر بھی ہمیں بھلا رہی ہے۔ مت تھکنا اپنے رب کی رحمت سے، مت نا امید ہونا اپنے رب کی رحمت سے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تو ایسے تھے کہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت ہم نہ کر پاتے، لیکن آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے، آپ کی رحمت نے ہمیں بلایا۔ ہم لرزتے ہاتھوں سے، کانپتی آواز سے، لرزتے جسم سے آپ کے سامنے حاضر، ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مولا۔ ہم وہ سوالی ہیں جن کے پاس سوال کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے، ہم وہ منگتے ہیں جن کے پاس مانگنے کے لیے سوائے خالی جھولیوں کے کچھ نہیں ہے۔ مولا بڑے لوگ آپ سے اعمال کر کے، یا اللہ نیک لوگ آپ سے دعا کرتے ہیں، اعمال کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم تو وہ خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس عمل بھی کوئی نہیں جس کا ہم تجھے واسطہ دے سکیں۔ ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا، ہمارے کانوں نے غلط سنا، ہماری زبان نے غلط بولا۔ مولا ہمارے ہاتھوں سے کتنے مسلمانوں کے ساتھ غلط ہوا، اور اے اللہ ہمارے پاؤں کتنے گناہوں کی طرف اٹھے۔ آپ چاہتے ہم غلط دیکھ رہے ہوتے جب آپ ہماری بینائی چھین لیتے، آپ چاہتے ہم جب غلط سن رہے ہوتے آپ ہماری سماعت ختم کر دیتے، آپ چاہتے جب ہم غلط بولتے آپ ہماری زبان کی طاقت بولنے کی ختم فرما دیتے، آپ چاہتے جب ہمارے ہاتھ کسی مسلمان کے لیے ظلم کا کوئی کام کرتے آپ ہمارے ہاتھوں کو شل کر دیتے، آپ چاہتے ہمارے پاؤں جب غلط اٹھتے آپ ہمارے پاؤں کو وہیں پر اے اللہ روک دیتے اور ہمارے پاؤں شل ہو جاتے اور ہم معذور ہو جاتے۔ لیکن ربا آپ کتنے کرم کرنے والے ہیں، اللہ آپ چاہتے جس زمین پر گناہ کیا وہ زمین ہمیں نگل لیتی، جس جگہ گناہ کیا ہوا ہمیں اٹھا کر پٹک دیتی، اے اللہ پانی ہمیں نگل لیتا اور آگ ہمیں جلا دیتی مولا، لیکن آپ کتنا کرم فرمانے والے ہیں۔ آپ نے پھر حدیث قدسی میں کہا میرے بندوں تم رات کو آؤ گے توبہ کرتے ہوئے میری رحمت کو موجود پاؤ گے، تم دن میں آؤ گے توبہ کرتے ہوئے میری رحمت کو موجود پاؤ گے۔ آپ نے ہوا کو کہا اگر یہ میرے بندے ہیں تم انہیں کچھ نہ کہنا، توبہ کا انتظار کرنا، یہ میرا بندہ کبھی تو لوٹ کر آئے گا۔ جب پانی نے اجازت مانگی آپ نے کہا نہیں بندوں کو ڈبونا نہیں، یہ میرے بندے ہیں کبھی تو لوٹ کر آئیں گے۔ آگ نے اجازت مانگی آپ نے کہا یہ میرے بندے ہیں چھوڑ دو کبھی تو لوٹ کر آئیں گے۔ اے اللہ زمین نے اجازت مانگی آپ نے کہا یہ میرے بندے ہیں چھوڑو کبھی تو لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ آج تیرے وہی گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مولا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مولا۔ ہم وہ مسافر ہیں جنہوں نے سفر کرنا ہے، جو اپنی پونجی گوا بیٹھے ہیں۔ اے اللہ مسافر ہو جا اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو اور اس نے آگے جانا ہو، وہ کیسے پریشان بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم بھی وہ مسافر ہیں، ہم نے جنت الفردوس جانا ہے ربا جنت الفردوس جانا ہے، سب کچھ لٹ گیا ہمارا، زندگی کے کتنے سال گزر گئے، کتنی صلاحیتیں ہماری ضائع ہو گئی،
اللہ کتنا اچھا دیکھ کر اچھا کر سکتے تھے، اچھا سن کے اچھا کر سکتے تھے، اچھا بول کے اپنی آخرت بنا سکتے تھے، اچھا ہاتھ سے اچھا کر کے آخرت بنا سکتے تھے، اچھی جگہوں پہ جا کے آخرت بنا سکتے تھے، حسین منزل تراش سکتے تھے، لیکن ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنے ہاتھوں برباد کرتے ہیں۔ ہم وہ مسافر ہیں جن کا سامان لٹ گیا مولا، جن کی پونجی لٹ گئی مولا، تیرے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ بخشش کا سوال لے کر حاضر ہوئے، اور اس فریاد کے ساتھ آپ کے سامنے امید کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ پتہ نہیں دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق ملے نہ ملے، دوبارہ یہ آنسو نکلے یا نہ نکلے، اللہ اسی مجلس میں یہی بیٹھے بیٹھے ہماری مغفرت کے فیصلے اپنے کرم سے فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے گناہ صاف فرما دیجئے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے پورے گھرانے پہ محنت کے لیے قبول کر لیں، پورے گھرانے کو دیندار بنا دیجئے، باعمل بنا دیجئے، آخرت والا بنا دیجئے، جنت والا بنا دیجئے، اللہ سب کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دیجئے، ہر گھر کے دلوں میں جوڑ ڈال دیجئے، پیار ڈال دیجئے، اللہ ہر چار دیواری کو سکون والا بنا دیجئے، رحمت والا بنا دیجئے، عافیت والا بنا دیجئے، بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت نصیب فرما دے، چھوٹوں کے دل میں بڑوں کا احترام پیدا فرما دے، اللہ پوری دنیا میں دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ہمیں سب سے محبت ہے، ہم میں یہ گندا زہریلا بدبودار تعصب نہیں ہے کہ بس ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سب دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں سب سے محبت ہے، ہر دین کا کام چاہے تبلیغ ہو، چاہے بیانات ہو، چاہے خانقاہیں ہو، چاہے ختم نبوت ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے صحابہ کی عظمت کا کام ہو، غرض چاہے کوئی قرآن دین کے ٹیوشن پڑھا رہا ہو، اللہ ہر دین کا کام کرنے والے کی مدد فرمائیے، ہر مدرسے کو، اسلام کے مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائیے، ہر مسجد کو 100% آباد کر دیجئے، جن جن آن لائن پلیٹ فارم سے دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ ہر ایک کو چمکا دیجئے، ہر ایک کو آگے بڑھا دیجئے، ہر کام کرنے والے کی مدد فرمائیے، الہ العالمین، الہ العالمین۔ بہت سی دعائیں ہیں جو اس مختصر سے وقت میں نہیں مانگی جا سکتی، آخر میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما دیجئے، جو بہتر نہیں ہے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ جو اس پوری آڈینس کی دل کی دعا ہے اللہ ہر ایک کی دل کی فریادیں، دل کی دعائیں، دل کے دکھ، دل کی پریشانیاں اپنے کرم اور غیب کے خزانوں سے دور فرما دیجئے، یا اللہ رحمت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور الحمدللہ جو باتیں ہم لوگوں نے سیکھی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور اسی طریقے سے جڑے رہنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔